اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين. بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين وآنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام، ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمین. اللہ پاک قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، اسلام اور دیان کو غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کرنے، تمام قسم گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ اقربا، تر بزرگان دین بندے، ان کی شان کی گستاخیوں، بے حرمتیوں کو، ان کی شکنی کو، تر بندوں کی حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ، کفر تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، اپنے اعمال کے موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے-حیائی، بغض، تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، بغضانی، شح، نفس، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے گناہ سے سیاحتیں زنگ کھاتے، دین کی بدعتوں، نفس کی کمزوریوں، ریا سے گمراہیوں، بد اخلاقیوں، تیری جانشریات سے بڑی غفلتوں، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کے کفر کے در پہ بڑھ گئے، رعب، تجھ سے کیے گا وعدوں، خلاف ورزی، عہدے کو، شکن کو، ساخ توڑنے، قول و قرار سے ہٹنے، یا اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر لے، مغفرت کر دے، حسنات سے مبدل کر دے، ان کے برا اثرات جو ہم پر اوروں کو پڑ گئے ہیں، پڑھنے والے ہیں، واقع ہو گئے ہیں، واقع ہونے والے ہیں، اللہ عز و جل انہیں مٹا دے، مزید حفاظت فرما، عمل صالح کی توفیق مرحمت فرما، تیری معرفت نصیب فرما. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، الساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو بھٹک گئے گمراہ ہوئے.
آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ نہیں ہے اکراہ، نہیں ہے جبر دین میں، واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، تو جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا، سمٹ گیا وہ ایک حلقے سے، ایک کندے سے، وثقا مضبوط، نہیں ہے شکستگی اس کے لیے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیتیں اس کی میں نے بتائی تھی 3 الگ الگ پہلو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قانوناً پہلو تھا اس کا جو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر قانونی پہلو کے اعتبار سے اس آیت کا حکم بعض علماء، سب تو نہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ بڑا جو معاملہ ہے آگے کے احکامات کے اندر دیکھتے ہوئے اس کا حکم منسوخ ہے۔ کس درجے کا؟ کہ کسی بھی قسم کا جبر دین کے معاملے میں ہے ہی نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے تو ایک حصہ لاگو ہے، لیکن پھر جو آیتیں ہوتی ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذیل میں سمجھتے ہیں۔ اچھا دیکھیے بیچ میں بالکل چھوڑنا مت کچھ بھی، بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، یا کوئی بات آدھی ادھوری یا غلط سمجھ میں آ جائے گی۔ جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں نا، اس کو آپ دیکھیے، یہ دروس قرآن کو آپ جو ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو مطلب سلیکٹیو جو اسلام ہم نے سیکھا ہے نا، یہ سب جو ہمارے ساتھ بیت رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور جس نے اسلام کو پورا اختیار کیا ہے اسی کو اس کا یقین، ایمان، اسلام، اس کے سارے معاملات، اور دنیا میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق، آخرت میں اس کی نجات، یہ سب ایک ساتھ تبھی جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے دین کی کچھ بات میں آپ نے اس کو ایسا سمجھا جیسے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، مطلب دیکھیے دین کی دعوت کھانے کی دعوت نہیں ہے۔ کھانے کی دعوت شروع ہو گئی تھی، آپ دیر سے آئے، یا آپ نے اصل میں یہ ترکیب، میں تنقید کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کرنی پڑ جاتی ہے، مجبوری کے تحت کرتا ہوں، میرا بالکل کوئی شوق نہیں، مجھے مطلب عادت ہی نہیں ہے، مجھے میرا واسطہ ہی نہیں، لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے بات کے عادی رہتے ہیں کہ وہ بات چلتی رہتی، وہ چلتی رہتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات چلتی رہے گی، وہی بات چل رہی ہے، وہ بات چھوٹ جائے گی، وہ آپ اٹھ کے گئے، اس کو تھوڑی خواب آئے گا کہ آپ وہ بات ایک کے بعد ایک آئے گی۔ اب ایک آیت ہے، اس کی قانونی حیثیت ہے، پھر سے دوہرا رہا ہوں، سن لیجیے، یہ تو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ قانونی حیثیت میں دین میں جبر نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہونے وقت کچھ عیسائی لوگوں نے اپنے بچوں پر جبر کرا تھا اسلام قبول کرنے پہ، اس کی حیثیت تھی اس کی، تو اس کی قانونی حیثیت جب یہ تھی۔ بعد میں اس کی قانونی حیثیت، کیونکہ وہ حالات ہی بدل گئے، سورۃ توبہ نازل ہو گئی کہ یہاں نہیں رہ سکتے آپ کافر ہوتے ہوئے، یا مثلاً مکہ مدینہ کی حدود میں آج بھی نہیں جا سکتے، تو یہ اس کی قانونی حیثیت سے منسوخ ہو گئی آیت، اس کو نسخ کر رہی ہیں آیتیں، یا ان کا ایک پہلو، ٹھیک ہے، وہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہو گئی، مطلب پوری ایگزیکٹلی نازل یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے دین میں جبر ہے ہی نہیں۔ اب بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات نہیں سنی تو آپ، اچھا اس کے بعد میں دوسری بات بھی کروں گا کہ ہاں بھائی دین میں اوور آل جبر نہیں ہے، لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کیا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں، کیونکہ اگر اس انسان کو کنپٹی پہ وہ ریوالور اڑا کے بول دے کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، کلمہ تو پڑھ لے گا لیکن مسلمان نہیں ہو پائے گا، وہ دین اس کا وہی رہے گا جو ہے اس کا دل کا دین، تو دین میں جبر ہے نہیں۔ لیکن یہاں بات تسلسل سے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی سورہ آیت الکرسی کے بعد اس کا بیان کیا گیا،
جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا سے تحت الثری تک، مٹی کی گہرائیوں، زمین کی گہرائیوں سے لے کے آسمان کی انتہا بلندیوں تک، آسمانوں کی بلندی، اس پرائی مخلوقات کے مقام و مرتبوں سے بھرا اس جگہ تک، عرش الہی تو خیر عرش الہی یہی اللہ، عرش الہی تک صرف حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اس میں کسی کی کوئی عمل دخل اندازی کبھی نہیں، اس کو نگرانی بھاری نہیں پڑتی۔ تو اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو دین تو دنیا میں ہر مخلوق کا دین اچھا دین نماز روزے کو دین سمجھتے ہو تو بات الگ ہے، دین تو وہ دستور ہے، اس پہ زندگی گزاری جاتی ہے، اور دین تو پھر کائنات کا اسلام ہے، ہر مخلوق مسلم ہے، فرمانبردار ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ اسی کے لیے سب سجدہ کرتے ہیں، مسلم ہیں، اسی کے لیے جھکتے ہیں، اسی کے لیے فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ سمجھ میں آیا کہ یہاں تو بڑا جبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان و جناتوں کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ بندگی کریں، یعنی ان کو چھوٹ دے کے اختیار دے کے جبر نہ کرتے ہو، بولا بندگی کرو۔ اس کی قرآن میں آیتیں آئی ہیں، وقال لها وللارض ائتيا، اللہ نے آسمان سے کہا کیا، وقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، آسمانوں سے زمین سے کہا کہ تم خوشی خوشی آتے ہو کہ جبر کر کے آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اطاعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، خود سے آ رہے ہیں، مطلب انہوں نے اس کے اندر اپنی دوسرا آپشن کو چھوڑ دیا، نافرمانی کا پہلو۔ تو وہ کس طریقے سے اللہ نے ان کے سامنے پیش کیا یہ تو الگ بات ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے امانت پیش کری آسمانوں پہ، ٹھیک ہے، زمین پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انہوں نے منع کر دی، ٹھیک ہے۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری باتوں کو توجہ دینا پڑیں گے، تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کوئی مطلب نہیں نکلے گا اس کا، پھر آدھی ادھوری۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے امانت پیش کری، کہ مطلب ان کو سب کے پاس ایک بار اختیار کا موقع آیا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اختیارات دے سکتا تھا جیسے انسان کو دیے نافرمانی کے، اس کو آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، کیا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر مستقل اپنے اختیارات کو چھوڑ کر اللہ کے قاعدہ قانون سے بن کے چلنا قبول کیا۔ اور انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے، وہاں تو خیر انسان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ انسان کو بھی اللہ نے، جناتوں کو بھی اللہ نے، کیونکہ جناتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنوں میں سے تھا اسی لیے وہ فاسق ہو گیا، اس کے رب کے حکم سے نکل بھاگا شیطان۔ تو معلوم ہے کہ جناتوں کو وہی طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جنات و انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ بندہ ہی کریں، تو وہاں پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسری مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے تو پیدا اسی لیے کیا ہے، ہر مخلوق اللہ کی بندہ ہی کرتا ہے، تو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے، ان کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس حالت میں، ان کو ان کی دی گئی چھوٹ کے ساتھ اس لیے پیدا کیے گئے، تو باوجود اختیارات کے بندگی کر کے بتلائیں، باوجود گناہ کرنے کے، نافرمانی کرنے کے امکانات کے بندگی کر کے بتلائیں۔ کون؟ جنات اور انسان، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ اور جن کا پہلے تذکرہ اس لیے کیا کہ انسانوں سے پہلے جنوں کی خلقت ہو گئی تھی اور اس کا تجربہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں جو آسمان سے زمین تک وسیع کرسی و سماوات والارض، تو وہاں تو مطلب چوں کرنے کی گنجائش نہیں تھی، وہاں اللہ نے کہا نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ اب یہ مطلب اللہ کا پوری مخلوقات کے معاملے میں اور انسانوں جنات کے معاملے میں خصوصاً یہ بولو، باقی میں تو اکراہ ہے، باقی میں تو زمین آسمان، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے رب کا حکم سن لے گا، اور اس کے اوپر اس کے رب کا یہی حکم حق ہے، مطلب جبر، بالکل جبر ہے، آپشن ہی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بس وہ ہو جاتا ہے، چاہے اس کے لیے آسمان اپنے آپ کو، پھر آ گئی آیت میں آیت کی مطلب جب
انسان جب شرک کرتے ہیں نا اور گھٹیا قسم کا شرک کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے بچے وغیرہ بناتے ہیں، تو تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ آسمان پھٹ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑے، تخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے اولاد بناتے ہیں۔ تو یہ آسمان و زمین و پہاڑ اور بڑی بڑی مخلوقات، مطلب سمجھانے کی بات یہ کہ یہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے مٹ جائیں، لیکن یہاں پر کن کے پاس کوئی یہ آپشن نہیں ہے، یعنی یہاں جبر ہے پورا۔ لیکن یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ انسانوں کی اور جناتوں کی، ٹھیک ہے، فرشتوں کی بھی نہیں ہو رہی۔ یفعلون ما یؤمرون، کر گزارتے ہیں جو حکم ہوتا ہے۔ من تو ان کے لیے بھی لگ سکتا تھا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا فزع، جب ان کے دلوں پہ کیا ہوتی؟ ان قلوبہم، ان کے دلوں سے گھبرا جاتے ہیں، جیسے اللہ حکم آتا ہے، الفاظ ملتے ہیں، حدیثوں کے الفاظ ہیں یہ تو، خیر میرے کو اس کو مطلب الفاظ کے ساتھ جیسے کہتے ہیں عربی کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایسی آواز جیسے کہ زنجیر کھینچو آپ کسی چیز پر، چکنے پتھر پر، اللہ کا حکم نام سے جب اللہ کا حکم ان کو فرشتوں کو پہنچتا ہے تو وہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، ایک دوسرے پوچھتے ہیں۔ قالوا الحق، وہ تو کہتے ہیں جو کہا حق کہا، کرنے کی چیز ہے، کہا ہے وہ ہونا ہے۔ کان امر اللہ مفعولا، ہو کے رہنے والا ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ تو فرشتے بھی وہاں پہ بھی آپشن نہیں، یہاں سب پہ جبر ہے کیا، لیکن جو دین ہم سے تقاضا کیا گیا اس میں اللہ نے کہا کہ انسانوں جناتوں کو چھوٹ تو دے دی، لیکن اب دوسری بات آتی کہ زمین پہ اپن چھوٹ دے دیں کیا، جس کے چاہے شراب پیے، جس کے چاہے بے غیرتی پھیلائے، جس کے چاہے زنا کرے، جس کے چاہے قتل کرے، کیونکہ بھئی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو کر رہے ہیں، اور پھر وہ تو اللہ ہی سزا دے دے گا۔ ہمارے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اس لیے ہمارے یہاں لوگ حدود اللہ کو نہیں سمجھ پاتے تھے، اور پھر ہمارے یہاں لوگ اسلام کا جو سماجی پہلو ہے جس کا تعلق انسانوں کی اجتماع سے، اسلام کا جو اقتدار، یہ کیا نام سے، اکنامی سے، ارتھشاستر سے، لوگوں کے کام کاروبار سے، اس کو نہیں سمجھتے۔ اسلام کا وہ پہلو جس کے اندر لوگوں کی تنظیم سے، ان کے آرگنائزیشن سے، ان کے سنگھٹن سے، ان کی اجتماع، ان کی حکومتوں سے، اس کو نہیں سمجھ پاتے لوگ، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، بولتے یہ سب کا اسلام کیا ہے، تو ان کی سیاسی لڑائی ہے۔ ابے بے وقوفوں، کائنات کے اندر ہر چیز کے اوپر حکومت چلتی ہے، اللہ کی کائنات کا قانون ہے، تو تیرے گھر میں تیرے اوپر کیوں نہیں چل رہی ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر کون ہے کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، کون ہے؟ لیکن سمجھ میں کیوں نہیں آتا ان کو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تو جبر نہیں ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور اس کو تقریر کرنے والے جب اپنے سہولت کے لیے استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جس جگہ پہ ایک آلٹرنیٹنگ سسٹم رن کر رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف، وہ کیوں پسند کرے گا کہ اللہ کا کوئی بھی نہیں، ارے بھائی کوئی بھی کسی کا سسٹم پسند نہیں کرتا، بات کرنا پسند نہیں کرتا، بھاپ نکالنے دینا پسند نہیں کرتا۔ ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے بہت اچھے سنا ہوگا، ہر جگہ خراب قسم کے موبائل جو ہوتے ہیں، اور یہ خراب قسم کا کوئی بھی الیکٹرانک سامان ہو، اور خراب قسم کا کوئی کراکری ہو، چیز ہو، بولتے چائنیز ہے، سنتے ہیں آپ، سنتے ہیں نا، ہیں اور سارے بولو چائنا میڈ ان چائنا، سنتے ہیں نا؟ کیوں سنتے ہیں آپ ایسا؟ چائنا میں سب خراب چیزیں بنتی ہوں گی، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ لگتا ہی ہوگا، مطلب آدمی ایک دم بولتا تھا وہ چائنا کا مال تھا، خراب تھا، وہ بھاپ نکالنا پسند نہیں کرتے چائنا کی، وہاں پر وہ گورے، یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا اس لیے کرتے ہیں، ساری اچھی چیزیں بھی چائنا کی بن رہی، ابے سب اچھا پروڈکٹ بھی وہیں سے بنتا ہے، وہ ہر ایک کی رینج کو دے رہا ہے وہ تمہارے کو۔ 5 روپے کی لالی پاپ لینا ہے تو بھی چائنا کی لے کر آ جاؤ، اور 1000 روپے کلو کی مٹھائی کھانا ہے وہی وہیں سے لے کر آ جاؤ، آپ کو جو کھانا ہے وہ افورڈ کرو، آپ 5 روپے کی لے کر آ رہے ہو، بول رہے ہیں یہ تو وہ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر رہی، 500 روپے کلو کی وہ کاجو کتلی سے،
تو کیوں کرے گی یار وہ؟ ارے کیوں کرے گی وہ؟ 500 روپے کی ہے تو تم 500 روپے والا آئٹم آ کر آؤ، چائنا کا ملے گا تمہارا سارا ایپل سارا آئی فون 90% پروڈکٹ سب اندر سب میڈ ان چائنا ہے کیا. لیکن اپنے کو کیا شہرت ہے؟ یہ معلوم کیوں ہے؟ ایک سسٹم دوسرے کو برداشت نہیں کرتا ذرا سا بھی. امریکن کیپٹل سسٹم چائنا ماڈل کو کیوں برداشت کرے گا؟ تو پوری مشینری ہر وقت اس کو اپنے تمام ذرائع سے، یہ تمہارے فیس بک، یوٹیوب، سارے جو میڈیا چینلز ہیں، اس کے ذریعے وہ پروموٹ کرتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیزیں یہاں کے لوگ سیکھ جاتے ہیں. ان کو یہی لگتا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جتنی اچھی چیزیں تھیں نا ہمارے یہاں کے، جو ہمارے یہاں کا انڈیجینس بنی ہوئی چیزیں بھی ہیں، ان کے بھی پروڈکٹ سب چائنیز ہیں. کیونکہ وہ سامان بنا رہے ہیں یار، تھوک میں بنا رہے ہیں. 150 بلین کیا کہتے ہیں 1.5 بلین پاپولیشن سوتی تھوڑی رہتی بیٹھ کے. ہم سوتے رہتے بیٹھ کے، ہمیں نہیں آتا ہمارے ریسورس کا کیا کریں. ہم رونا آتا کھاتے رہتے ہیں، آبادی کا کیا کریں. اب وہ بچے زیادہ پیدا کرنے پہ بھی آ گئے ہیں، کرو پیدا، کم ہو رہے ہیں بچے، بڈھے ہو گئے لوگ، سب ہو گئے نا. تو میں کہنا ہے مقصد یہ یہاں پر یہ بات کو کہ ایک سسٹم دوسرے کو کہیں برداشت نہیں کرے گا تو وہ کیا پسند کرے گا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کو، اسلام کو اور اس کے وہ جو ہیں وہ اس کے یہ والے پہلو سامنے لے کر آئیں. ابھی جہاں پہ ایک سسٹم ہے، آپ کو معلوم ہے جب بینکنگ آئی اپنی، یہ جو بھارت کی جو وہ تھی پردھان منتری، اس نے راشٹریکرن کرا بینکوں کا. لیکن نہیں کیوں کرا؟ کیونکہ سب بینکیں پرائیویٹ ہوتی تھیں. پرائیویٹ بینکیں ایسی ہوتی تھیں کہ مطلب وہی ظاہر سی بات ہے کہ زمانے میں سود خور مہاجن تھے، ان کے پاس بہت بڑے پیسے کے وہ تھے، اور وہ لوگوں کو پیسہ دیتے تھے اور لوگوں کو اپنے سود کے کاروبار میں مطلب وہ کر کے وہ قبضے میں لے لیتے تھے، اور ان کی زمینیں اور چیزیں ہڑپتے جاتے تھے. یہی تو ہوتا تھا سارا مہاجن. آپ نے پرانی ساری کہانیاں وغیرہ پڑھی ہوں گی تو اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہوتا تھا. یہی سود خور مہاجن جو تھے بعد میں جا کے یہ لوگ بینکرز بن گئے بڑے بڑے. پھر یہ بینک آف بڑودا اور بینک آف یہ سب بن گئی. یہ سب آپ سمجھ لیں، یہ ساری یہی بینکیں ہیں پرانی. ٹھیک ہے، اب یہ بینکیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ بری طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہی ہیں عوام کو. تو اب ایک کوئی نیشنلسٹ گورنمنٹ آئے گی تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس میں بولا نہیں، یہ نہیں چلے گا. تو آپ سوچیں کہ جو سود خور جو لوگ ہوں گے وہ پسند کر رہے ہوں گے راشٹریکرن، خوشی سے نہیں کریں گے. سمجھ رہے بات؟ کر رہے ہوں گے پسند. ابھی آپ ذرا سوچیے تو یہ سسٹم جو اکنامکس کا سسٹم ہے ایک اور، جس میں وہ سود وصول رہا ہے اپنے حساب سے، اور ایک جو ہے سود وصول ہے کس کے حساب سے؟ چنی گئی سرکار کے اعتبار سے، پرجا تنتر کے اعتبار سے. وہ ان کو برداشت نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ برداشت نہیں کریں گے تو یہ آپ پڑھیں گے بھی نہیں، سنیں گے بھی نہیں، آپ کے دماغ سے اوجھل ہو جائے گی یہ چیز. اور یہ اوجھل ہو گئی ہے اپنی، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا. ہمیں صرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناداؤں کو یہ لگتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اور اس کو یہ بات ہے وہاں پہ کوئی آدمی مولوی آگے یہ بتایا تھا نہیں دین میں جبر نہیں. آبویسلی جہاں پہ سود خوری چل رہی ہوگی وہاں پہ تو جب شراب نوشی چلے گی وہاں تو کوڑے مارے جائیں گے. وہاں میں تھوڑی ہوگا کہ دین میں جبر نہیں، پینے تو شراب. لیکن جہاں پہ جب اسی کا سب سے بڑا ٹیکس ریونیو اس سے آئے گا تو وہ کائے کے لیے اس کے اوپر کوڑے مارنے کی سزا کو صحیح بولیں گے؟ وہ تو بولیں گے نہیں دین میں کوئی جبر نہیں، یہ تو زبردستی ہے، اور ہمارا دین تو پروگریسو ہے. ابھی ہمارے یہاں ایک صاحب نے بولا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا، بہت ہی اچھے سے اسٹیٹمنٹ دیا. ابھی یہ جو دنیا میں ہلچل مچی ہے اور اس سے مسلمان بیدار ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے 313 بھی تھے کوئی، تو وہ 313 تھے نہیں، وہ 313 ہونے کے لیے ہوتے تھے، وہ ہوا کرتے ہیں. وہ اللہ رب العزت اس طریقے کے لوگوں کو ہر زمانے میں پیدا کرتا ہے. لیکن ایک صاحب نے بولا نہیں، جن کو بھی خوشی ہو رہی ہے ان چیزوں سے وہ سمجھ لیں گے. اگر وہ کیا ہے اسلام کے پروگریسو اور جو ہے جدید اس کے ان کے میں الفاظ کو پیرافریز کر کے بول رہا ہوں، مطلب اس کا جو ماڈرن فارم ہے اور جو اس کا مطلب کیا کہنا چاہیے ریفارمیٹری فارم ہے، اس میں سدھار ہے اور یہ ہے چینجز ہے، تو وہ بالکل مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بے وقوف احمق لوگ ہیں یہ لوگ کہ اسلام میں تو، کیونکہ اسلام میں یہ سدھار کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سدھار اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اور یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آیتیں سامنے رکھ کے یہ اس کے اوپر استعمال میں آ جاتی ہیں کیا کہ دین میں جبر تو ہے نہیں. دین میں جبر نہیں ہے، اس کے بینیفٹ اور نوٹ کیجئے.
اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ جبر نہیں کیا، ایک درجے کی چھوٹ دی ہے، اور جناتوں پہ بھی نہیں کیا ہے، یہ جبر نہیں ہے یہاں پہ، اس کی اگر ایبسولیوٹ مطلب نکالیں۔ دوسرا، اسلام قبول کرنے پہ جبر نہیں ہے، لیکن اسلامی نظام کے اندر اسلامک ساری سزاؤں، قاعدے، قانون، اکنامکس، پولیٹکس سب اسلام کے ساتھ چلے گی، بس ہاں آپ کی پوجا پاٹ پہ جبر نہیں ہے۔ ہماری یہاں اسی کو اسلام سمجھ کے بیٹھے تو باقی سب چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، باقی سب پہ تو ڈومینیٹ کرے گی کلاس۔ اب جو ایسے لوگ آئیں گے تو آپ ان کو کیا سمجھیں گے؟ فینیٹکس، پاگل، دیوانے، بیوقوف، یا پاگل، دیوانے، بیوقوف تو آپ جب کہیں گے جبکہ وہ آپ کو، جبکہ آپ سر بلند ہیں تو آپ پاگل بول دیں گے، اگر سر پہ بیٹھ جائے گا وہ تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ٹائرنٹ، تاناشاہ، ڈکٹیٹر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گی، ہوگی مشکل ہے، اسے سن لیجیے۔ ایک آدمی بہت بڑا دیندار ہے، وہ کہتا ہے اسلام کے اندر یہ بھی ہے، اسلام کے اندر چور کے ہاتھ کٹیں گے، اسلام کے اندر سود خوری کا نظام نہیں ہوگا، اسلام کے اندر شراب نہیں بک سکتی، اسلام کے اندر زنا پہ رجم کر دیا جائے گا، اسلام کے اندر یہ ہوگا۔ تاکہ کم زمانے کی بات کرو، پاگل ہو، یہ کب تک کہو گے آپ؟ جب تک کہ وہ پاگل جو ہیں اتھارٹی نہیں بن جاتے، اور جب وہ اتھارٹی بن جائیں گے، اختیار میں آ جائیں گے، اقتدار میں آ جائیں گے، آپ کیا کہو گے؟ چلے گا نہیں ہے۔ پھر آپ کو جب ان سے باتیں کرنا پڑے گی، معاہدے کرنے پڑیں گے، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ یہ ہیومن رائٹس کے اوپر وہ کر رہے ہیں، انسانی حقوق کو وہ کر رہے ہیں، آزادی نہیں ہے، فریڈم نہیں ہے، یہی سب باتیں سن رہے ہیں آپ؟ یہ تو غور سے سنیے، آپ ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ طاقتور دکھ رہے ہیں اصل میں۔ اگر طاقتور نہیں ہوتے تو ان کو پاگل دیوانہ کہہ دیتے تھے، وحشی، دیوانے، جانور۔ اب ایسا نہیں کہہ پائیں گے، وہ وحشی دیوانوں سے بات کرنی، پاگل کے منہ پہ تو پاگل نہیں کہہ سکتے نا، اس کو مارے گا وہ تو۔ اور نہیں، آپ تو خدا، وہ ہماری ہندی میں کہاوت سنا دی تھی انہوں نے کہ جو ہے وہ وقت کام پڑ جائے تو اس کو وہ بنا لو، ہاں، تو وہ اس لیے نہیں یہ نہیں ہے، وہ باپ بنا لو نہیں ہے، وہ اس کو دشٹ کو سادھو کہو، مطلب یوں کر کے آتا ہے، ایسا ہے وہ۔ ہندی کا ہے، مجھے آ نہیں رہا، بہت اچھا ہے وہ تو وہ اس کو سمجھ ایسے ہی رہے وہ، پر وجہ کیا ہے اس سب کے پیچھے؟ وجہ کیا میں وہ بتا رہا ہوں اس آیت کے ذیل میں، کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دین میں جبر نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کی الگ الگ طریقے سے اس کے اوپر بات چیت کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنی قرآن کی تفسیر کے لیے بالکل اپن اس پہ آ جائیں، لیگل اصولی تفسیر کے اصول سے۔ کیا قرآن کی تفسیر کو پہلے قرآن کی تفسیر کرتی ہے کس سے؟ قرآن سے۔ تو قرآن میں آگے آیتیں جو آئیں گی سورۃ توبہ میں کس طریقے کی، کہ جہاں پر جو ہے بولا گیا ہے کہ بھئی کافر یہاں پہ نہیں رہ سکتے، تو پھر وہ ان آیتوں کے تحت یہ آیت اس پہلو سے منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، آپ کے عمل میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ وہ جو کافروں کو قتل کر دو جہاں پاؤ، وہ ان کافروں کو کہا گیا ہے جنہوں نے معاہدوں کی اسلامی نظم کے اندر پاسداری نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس آیت کو اس طریقے سے منسوخ نہیں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ ہر کافر کو قتل کر دیں گے تو اسلام نہیں قبول کرے گا، یہ نہیں ہے، یہ سورۃ توبہ میں بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بس اتنا ہی کریں گے، اسلام قبول کرنے پہ تو جبر نہیں ہے، لیکن اس پر تو ہے کہ یہاں یہ سسٹم میں رہے گا تو یہاں پہ اس میں مسلمان رہیں گے، یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے، تو ایک طریقے سے انڈائریکٹ کوئرشن تو ہے۔ میں بالکل دیکھو، میں قرآن پڑھا رہا ہوں اور میں کسی بھی خوف کے ذریعے اللہ کی کتاب کو میں کاٹ چھاٹ نہیں سکتا، مطلب میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں بری بات بتلاؤں گا اس کو۔ انڈائریکٹ کوئرشن تو ہو گیا نا، کہ بھائی تم تو بول دیا کہ یہاں نہیں رہ سکتے، اسلام پہ رہو نہیں تو جاؤ، تو اب یہاں تو نہیں رہا، کہ چوائس ہو گئی، کیونکہ اس طریقے کی بات ہے آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، آکسفورڈ یونین نے سوال پوچھ لیا، آکسفورڈ یونین میں ہماری ایک بڑے عالم دین کہہ لو، داعی دین بول لو ان کو، ہے نا، دعوت دینے والے، بڑا سوال لے لیا، بول رہے کہ لیے صاحب آپ جو ہے جب تک اسلام کو اندر سے نہیں آئے، ہم اسلام میں داخل نہیں ہو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور ہم سمجھ لیں تو ہم چھوڑ کے جا نہیں سکتے، کیونکہ مرتد کا قتل،
اب یہ سوال ہے تو بول رہا اس کے اوپر آپ بول رہے کہ جبر نہیں ہے، کیا اس پر کہہ رہے ہیں زبردستی نہیں؟ تو بات بالکل ویلڈ ہے اپنی جگہ کہ بھائی آپ بول رہے کہ ہم باہر سے اسلام کو سمجھ نہیں سکتے، اب اسلام ہم جب عمل کریں گے سمجھیں گے، اسلام پہ عمل کر کے دیکھیں گے، وہی والی بات ہے بنی استعمال کرو پھر وشواس کرو والا معاملہ. تو بولے استعمال کریں گے ہم، تو آپ بولو گے کہ لو صاحب اب جا نہیں سکتے، ون وے ٹرافک ہے کیا؟ ارے سو مزہ اتنا ہیوی نہیں ہے، ہلکا ہے. نہیں وہ تھکے ہوئے ہیں مجھے معلوم، دفتر سے وہ تھکا ہوا ہے. خیر بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ یوں کہیں گے بھائی داخل نہیں ہو سکتے، داخل ہو جائیں تو بندے کہ باہر جا نہیں سکتے، تو کیا مطلب؟ تو ان چیزوں کو اگر اپن ایسے بول دیں گے نا اٹھا کے، تو ان کے سب مطلب پھر جواب دینے کے قابل نہیں ہوں. اس کے پیچھے دوسرے ریزنس ہیں، اور ان کو آپ ناٹ نیسسریلی کہ آپ ہر بات کو ہر آدمی کو کنونس کر لو. آپ ایک ناسمجھ انسان کو، ایک ناسمجھ بچے کو آپ اس بات کے لیے کنونس نہیں کر سکتے کہ جس چیز کو تو مانگ رہا ہے یہ زہریلی ہے یا نقصان دہ ہے. کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، جس کو خدا نظر نہیں آیا اس کو کیسے ہر بات سمجھ میں آئے گی؟ ہر بات تو مسلمان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم، راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پہ ایمان لائے، الف لام میم، ہم ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے آپ سمجھ جائیں گے ہر بات، ہے نا، یا سمجھا لے جائیں گے. تو اس لیے ان باتوں کو اس کے لیے اس کے اندر اگر اپن اس کی غلط تصویر پیش کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کو نقصان ہوا اس سے. سنیے آپ بات، ایمان والوں نے یہ سوچنا چالو کر دیا ہے کہ اسلام میں جو ہے سودی نظام بھی ہو سکتا ہے، مسلمان ممالک کے اندر سود کی بینکنگ کا نظام بھی ہو سکتا ہے. ایمان والوں نے ہی سمجھ لیا، چلو کافر نے سمجھنا تھا نہیں سمجھنا تھا اس کو کنسرن ہی نہیں تھا. یا اس کو واضح بات ہے وہ کیوں مانے گا، اس کا تو یقین ہی نہیں. ایمان والوں نے سمجھ لیا کہ نماز روزہ ہم کو حرم میں پڑھ لینے کی الگ ہے، اجازت ہے، ہم پڑھ لیں، اور باقی جو سسٹم ہے وہ سسٹم میں سب چلے گا. یہ مسلمان سوچنے بیٹھ گئے. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ باقی کا تو سارا جبر اپنی جگہ ہے. ایک بات ہاں اسلام کے قبول کرنے میں کسی کو مسلمان ہونے کے لیے، اچھا اب اس کے پیچھے اپن تھوڑی اس کی حکمت بھی سمجھیں کہ ایسا کیوں ہے، کیا ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں بھائی کچھ میں ایک دونوں کو سوال کا سلام کر دیا، جواب بھی دے دیا. چلیے وعلیکم السلام. تو وہ اس میں وہ لائیو میں رہتے ہیں بیچارہ، تم آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں. تو ایسا کیوں ہے کہ مطلب یہ جو ہے جبر جو ہے یہ تو یہ ایمان والوں کو تو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایمان والوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ جبر اس لیول پہ کیوں نہیں کیا گیا اور اس میں کیوں کیا گیا. یہ سوچو آپ، کوئی انسان اسلام قبول کر لے، لا الہ الا اللہ نہ کہے، کوئی انسان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا، کوئی انسان اسلام قبول کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اس کے لیے اس کو آپشن دے دیا جائے گا. وہ کیوں دے دیا جائے گا کہ بھائی ظاہر بات ہے کہ انسان ہے بھائی، اس کی سمجھ ہے، اس کی جتنی سمجھ آئی اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، اس کا موقع دیا ہے. لیکن ایک بار جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ، اس نے اللہ کو مان لیا، اب وہ اس کے اندر اس کے آپشنس کو تھوڑی وہ کرے گا کہ اب اس کو موقع ملے گا. کیونکہ اسلام جب انسان قبول کرے گا تو اس کو اللہ کی ایک نشانی تھوڑی نظر آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایک خوبی تھوڑی نظر آتی. ہر چپے چپے زندگی کے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر کام کاروبار، ہر شے میں اس کو اسلام اور اسلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے. اور اس کے بعد صرف اور صرف دنیا کی محبت، دنیا کے فائدے، اور میں بولوں گا دنیا کی لالچ. الذین استحبوا، وہ قرآن میں آیا تھا سورہ نحل میں، کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس لیے مرتد ہو رہا ہے وہ، اس لیے اس کو بولا جا رہا ہے کہ نہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس کو مطلب اتنی دنیا کی لالچ لگی ہے کہ اس کو اسلام اچھا نہیں لگا رہا. میں آپ کو بتلا دوں دنیا کے کسی دین کا کوئی اسلام سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ کہ ہاں اسلام میں یہ تنگیاں تھوڑی زیادہ ہیں، ہمارے دین میں مزے تھوڑے سے زیادہ ہیں. اسلام کے اندر قبول کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے کو ماحول معاشرے میں یہ نقصانات آ رہے ہیں دنیاوی، ان کو بھی وہی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح ہے، لیکن ہے بس وہی والی بات. ایک چھوٹی سی مثال سن لیجیے بڑی مزے کی.
ایک ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے بھائی ایک کسی کاروبار میں ہیں، تو وہاں پر جو ان لوگوں کو جو کافر لوگ رہتے ہیں تو وہ لوگ شراب پیتے ہیں وہ لوگ، تب وہ اس چینل میں سستی مل جائے گی شراب، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تم لے کے ہمیں دلوا دو. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں صاحب ہم تو ظاہر سی بات ہے نا پیتے ہیں نا پلائیں گے آپ کو یہ بات. لیکن اب اس قسم کی بنیادوں پر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ شراب بہت اچھی چیز ہے، اسلام میں حرام ہے. وہ کہہ رہے گا شراب بری چیز ہے، اسلام میں حرام ہے، ہمیں سستی مل جائے گی، ہم پی بھی لیں گے اس لیے پی رہے ہیں. تو اس کی دنیا کی لالچ ہے، صرف محبت بھی دنیا کی کیا ہے، دنیا کی. میں نے سورہ نحل کا حوالہ دے دیا تھا، دیکھ لیں گے جہاں پر وہ آیت مرتد کرنے کی اوپر آیت ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس لیے وہ جو ہے اسلام کو چھوڑا انہوں نے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑا کوڑا دنیا کا کیا کہ یہ مرتد ہو گئے قتل کر دیے جاؤ گے. اب بتاؤ آپ شراب اچھی لگ رہی ہے؟ ہم جان دے کے تو کوئی نہیں پیے گا. شراب پینے کے لیے اسلام چھوڑ سکتا تھا وہ دنیا کے فائدوں کے لیے. میں بولا نا، میں نے مثال اس لیے دی کہ وہ بولنا یہی رہا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں تو آپ کے یہاں تو حرام ہے تو آپ لے لو ہمیں دے دو. مطلب وہ سیدھی سچی بات ہے کہ شرابی کو تو چسکا گہرا لگا ہوا ہے. اسی لیے تو کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاک ہے گناہوں کی، کفر کی ڈاک ہے. کفر کی دعوت آ رہی ہے آپ کو بار بار. کبیرہ گناہ میں اگر ملبس ہو رہا ہے آدمی تو سیاہی دل پہ ایسی لگے گی کافر کر دے گی. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کبیرہ گناہوں سے اس لیے بچنا چاہیے اپن کو. کیا وہ یہاں تک پہنچا رہی ہے وہ، لیکن مدعا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ویلڈ ریزن نہیں دے پائے گا کہ بہت حسین کام تھا اس کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا میں نے. کیا نہ دنیا کا نہ آخرت کا. آخرت کا تو خیر ہی نہیں، آخرت کا تو خیر ہے ہی نہیں. لیکن دنیا کی زندگی کو محبوب جان رہے ہیں تو وہ کوئی محبوب چیز واقعتاً ہے نہیں. کسی دنیا کے کسی کلچر کے اندر زنا خوری بہت اعلیٰ ترین ویلیو نہیں کہی جاتی. کسی دنیا میں کوئی کلچر میں کسی تہذیب میں بزدلی، وقت و موقع اور جیسے کہنا چاہیے قربانی کے وقت میدان چھوڑ کے بھاگ جانا اچھی ویلیو نہیں سمجھی جاتی، اچھی اقدار نہیں ہے. تو کوئی اگر اسلام اس لیے چھوڑ دے کہ یار میرے کو اس کے لیے ان چکروں میں جا کے یہ مجھے وہاں بھیج رہا تھا لڑنے کے لیے یہاں پہ، تو اس لیے وہ مرتد ہو جائے نام لینا ہی چاہتا، امریکہ کی فوج کے ساتھ جا کے مل جائے وہ، کیسے بہتر یہی ہے. تو کوئی بھگوڑا کہیں کا اچھا نہیں کہلائے گا. وہ امریکہ میں بھی اچھا نہیں کہلاتا اگر وہاں کی فوج کی طرف سے بھاگتا. لیکن وہ بھاگا صرف کس لیے؟ دنیاوی فائدوں کو ترجیح دیتے ہوئے. تو اس لیے ایسے انسان کے اوپر یہ کوڑا لگا دیا ہے کیا کہ بیٹا اگر تو مسلمان ہو کے مرتد ہوتا تو تیری تو جان جائے گی. اب بتا تو جان ادھر سے ادھر دینا چاہتا ہے کہ ادھر دینا چاہتا ہے، یا تو جو ہے جان پہ کھیل کے تو شراب پینا چاہتا ہے، یا جان پہ کھیل کے تو زنا کرنا چاہتا ہے، جن کی وجہ سے تو اسلام جیسے عظیم نعمت عظمیٰ کو چھوڑ کے مرتد ہو رہا ہے. سمجھیں؟ ارے یار دیکھ لو باہر جا کے اپنی کوئی گاڑی تو نہیں کھڑی. تو خیر تمہیں بتا رہا تھا کہ اسلام ایسی نعمت عظمیٰ ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے. ہاں کسی چیز کے بارے میں بہت ہی ہلکی دلائل پیش کر دی جائیں، ایک پروپیگنڈا کچھ بھی کرا جا سکتا ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی بات کر دیا، کوئی ایک بات اٹھا کے بات کرنے لگ جائے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بدظن کر دیا جائے، تو وہ بھی خالی لیک آف انفارمیشن. مطلب پوری طریقے سے اگر کوئی بھی اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے گا تو کوئی خواہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ دین میں آنے کے بعد کوئی آدمی چھوڑے. ہاں جو جانتا نہیں ہو دور سے، تو وہی میں نے بتایا پتہ ہی نہیں ہے زیادہ کچھ، تو اس لیے اس کو تو اجازت ہے کہ ہاں بھائی تو مسلمان رہے چاہے مت رہے تجھے قتل نہیں کریں گے. لیکن جو اسلام میں آ گیا اس کو تو گردن اڑا دی جائے گی، اس کو بھی ایسے نہیں اڑا دی جائے گی. مرتد کے لیے بھی ترکیب ہے پوری، اس کی بھی تفصیلات ہیں، اس کو سمجھایا جائے گا کہ ہو سکتا ہے بیوقوف آدمی ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے اس کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہاں تو وہ جو آکسفورڈ یونین میں اپن یوں نہیں کہیں گے کہ نہیں صاحب ایسا ہے ہی نہیں، مرتد کی قتل کی سزا نہیں ہے، پھر بھی بڑی بیوقوفی ہو جائے گی بات. آپ بولیں گے ہاں بالکل ہے صاحب، کیونکہ اسلام حق ہے اور یہ دین حق ہے. اس دین حق کے اندر کوئی انسان جو بالکل اس کو نہیں جانتا اس کے لیے تو اجازت ہے
کہ بھائی تجھے موقع ہے تو اسلام پہ رہے یا کفر پہ رہے، لا اکراہ فی الدین، اس کے لیے یہ معاملہ ہے پیش آئے گا۔ لیکن جو اسلام میں آ گیا ہے اب مطلب وہ دنیا کے فائدوں کو دیکھ کے جا رہا ہے، تو اس لیے اس کو دنیا کا ایک بڑا خوف دکھانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اسی کے فائدے کے لیے، اسی کو دوزخ کی آگ سے بچا رہے ہیں، اسی کو دنیا کی بے عزتی ذلت و نقصان سے بچا رہے ہیں، خاری سے۔ اسلام کو کوئی اسلام، یہ تو کنوکشن کا پرابلم ہے، مسلمانوں کا کنوکشن کا پرابلم ہے، یہ تو بات سمجھانے کی بات ہے۔ بالکل آواز میں کنوکشن نہیں ہے، بات میں کنوکشن نہیں۔ کیوں؟ مجھے میں کہہ رہا تھا نا کہ ابھی درس کے شروع سے پہلے میں بات کر رہا تھا، احساس کمتری کا شکار کر دیا۔ اپنا دین پڑھو بھائی، اچھے سے پڑھو، غور سے پڑھو، گہرائی سے پڑھو۔ داڑھی ٹوپی شریعت اسلام، گھبراتا ہے آدمی بات کرنے سے، ورنہ مسلمانوں سے بات نہیں کرتا تھا کوئی، کبھی نہیں کرتا، ہمیں یاد ہے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بولا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کافر کو کچھ سمجھ ہوتی تھی کسی چیز کی؟ مجھے یاد آیا یہاں سے وہ تمہارا وہ تھا، یہاں کا چیف منسٹر تھا وہ، اور یہاں لوگوں کے یہ مکانات ٹوٹ رہے تھے، اس ٹائم یہ وہ ہوتا تھا کیا کہتے ہیں، یہ عتی گرمن ہٹا ہوئے چلتا تھا، تو ایک صاحب بڑے پریشان ہو رہے تھے، دکھی ہو رہے تھے، تو ہمارے ایک مولوی صاحب نے باز کرتے ہوئے بولا، مطلب ان کو نصیحت کرتے ہوئے بولا، ارے صاحب اتنے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ بولے کیوں؟ ارے بھول لگے اس کو استنجا پاک کرنا بھی نہیں آتا، وہ آپ بات کرو گے، واقعی ایمان والے کا روب ہوتا ہے بات کا۔ ارے اس کی بات میں کنوکشن، اس کی بات حق ہے، اس کی بات سچی ہے، اس میں دلائل ہیں، اس میں اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کری بکواس پہ، ان کی کچھ نہیں آتا ان کو۔ آپ سے تو ویسے ہی دبے دبے رہتے ہیں وہ، آپ تو اپنے دین کی وجہ سے آپ اپنے دین سے، آپ نے دین کے اندر خود ہی اپنے نئی نئی چیزیں رکھ لی ہیں۔ آپ کو آپ کا دین کا جو کمپریہنسو پہلو ہے پورا، جو ادخلوا فی السلم کافہ، جو آپ کے وہی والی بات ہے، وہ رب العالمین جس کا تحت سرا سے سدرۃ المنتہا تک جس کی حکومت چلتی ہے، اس میں اس کو ذرا سی اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی ہے، جس کے اندر کوئی اس کے سامنے سفارش کرنے والا، کوئی ریکمنڈیشن دینے والا کسی کی مجال نہیں ہے، یہ کر لے وہ کر لے، اس کی مرضی خلاف۔ اس اللہ کی حکومت، اس کے قاعدے قانون، اس کے قاعدے قانون کیا ایک جگہ چلتے ہیں؟ اس کے قاعدے قانون کیا زمین پہ چلتے ہیں؟ اس کے قاعدے قانون کیا 1400 سال پہلے چلتے تھے؟ اس کے قاعدے قانون کیا قیامت کے دن چلیں گے؟ اس کے قاعدے قانون کیا بگ بینگ کے دن نہیں تھے؟ کس وقت وہ رب نہیں تھا یا کس وقت وہ رب نہیں ہوگا؟ رب العالمین ہے، دنیا آخرت کا رب ہے، انسانوں جناتوں کا رب ہے، رب السماوات ہے، رب الارض۔ میں اس کی مثال میں دیکھ چکا ہوں پھر سے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے دین کے اندر، اس کے دین میں تو ایسا ہے کہ وہ تو سبھی طرف دین ہی دین ہے، ہر چیز میں دین ہے، لیکن چونکہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اپنا دین محدود کر لیا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دین میں تو جبر نہیں ہے، یہ والے دین میں جبر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی والی بات ہے آپ کی نماز روزے میں، اور اس میں مزیدار بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں اس میں دین میں جبر نہیں ہے، وہ بھی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کافر سے کہتے ہیں کہ تمہارے اسلام پہ، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں اب، یہ تو میں نے بتلا دی بات آپ کو کہ اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، لیکن کئی جگہوں پر اسلامی نظم کے چلتے، کئی جگہوں پر، کئی عہدوں پر، کسی موقع اس پر کافر فائز نہیں ہو پائے گا۔ جیسے امیر المومنین نہیں ہوگا خلیفہ، امیر الناس نہیں بولیں گے اسے، مومنین اولی الامر منکم ہی ہوگا جس کی اطاعت کرنی ہے۔ نہیں تو آپ کے یہاں سننے کو ملتا ہے مجھے کہ صاحب جو ہے وہ حاکم کی اطاعت کرنا چاہیے، ہمارے دین میں کہا گیا ہے، کیا یہ سنتے ہیں لوگوں سے؟ جس ملک میں رہتے ہیں اس کیا ہے، وہ روم میں رہتے ہیں تو روم کی انگریزی کی کہاوت ہے نا، تو وہ روم ہے نا، ڈو ایز دا رومنز ڈو، ہے نا، ہے ہاں، وین ان روم، وین ان روم، روم ہم تو روم بولیں گے، وین ان روم ڈو ایز اے روم، رومیز ڈو، رومی جو ایسا کرتے ہیں ویسا کرو روم میں۔ تو یہ اسلامی حدیث نہیں ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اس کو حدیث کی طرف پیش کر دیں گے لوگ، اطیع اللہ اطیع الرسول واولی الامر، ٹھیک ہے، منکم، تم میں سے، اللہ کی، رسول کی، اور جو تم میں سے
ایمان والا وہ ہو اس کی اطاعت کرو. خیر بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جبر جو ہے وہ اس طریقے کا تو ہے کہ باہر جب آپ اسلامی نظم رہے گا تو اس کے اندر آپ کو نماز روزے کے اندر آپ کی عبادت کرنے کے اندر آپ کے مذہب اختیار کرنے کے اندر جبر نہیں ہے. اور وہ بھی اور بعد میں تو ہے وہ اسلام کے آنے کے بعد اب نہیں ہوگا کہ آپ جا سکتے ہو, تو یہاں پہ پھر ہو گیا جبر, کیونکہ مرتد کی سزا ہو جائے گی وہاں. ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کے مفادات کو دیکھ کے اپنی آخرت اور دنیا دونوں برباد کر رہا ہے, تو اس کے سامنے سب سے بڑا خطرہ کھڑا کرا گیا کون سا؟ موت کا, تاکہ وہ موت کے خوف سے ڈر سے اپنی دنیا آخرت تباہ نہ کرے. اور باقی جو کافر ہے اس کو کیوں نہیں کھڑا کر گیا؟ اس کے سامنے بھی کھڑا کر سکتے تھے. اب اس کے اوپر یہ سوال بنتا ہے کہ کافر کے گردن پہ تلوار کیوں نہیں اڑاتے کہ اسلام قبول کر, مر جائے گا ابھی دوزخ میں جائے گا, ابھی گڈھے میں گرے گا, یہاں پر یہیں پہ تیرے کو جو ہے آگ میں جوتے مارنا چلیں گے, لٹ کودائیں گے تجھے, لاشوں کو کتے نوچیں گے. کہہ سکتے تھے اپن ایسا, اور میرے خیال سے محبت کے تحت کرنا چاہیے تھا. میں خیال سے بول رہا ہوں, یہ اسلام نہیں ہے. ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو دوزخ میں چلے جائے گا. یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ, اگر تم نے اس کو آج اس وجہ سے وہ اکڑ میں آ گیا اور مر گیا, تم بھائی ظاہر سی بات ہے اس نے اکڑ میں آ گیا, نہیں ماننا مجھے, اور تم نے بولا کہ نہیں بھائی اب جب دوست ہو گئے تو ظاہر دوست تھوڑی ہوگی, کبھی نہ کبھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوگا. جیسے میں نے بولا قتل مرتد کی خالی دوست تھوڑی ہے, قتل مرتد کا امپلیمنٹیشن بھی ہے, تو اس کا امپلیمنٹیشن کر دیا تم نے کسی کافر پر, تب وہاں پہ سوال اٹھ جائے گا کہ بھائی ہم نے اس کو زندگی دی تھی اور ہم نے اس کو آج تک کفر پہ رہنے دیا, اور اس کی جب تک آخری سانس تھی اس کو موقع رہتا کہ اسلام قبول کر لیتا, تم نے اپنی طرف سے اس کی جان کیوں لی؟ دیکھیے اللہ کسی کو مارے تو کوئی بھی انسان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مرتا, وہی امید, پر ہم اگر اس کا سبب بن گئے تو ہمارے پیچھے اس کے پیچھے وہ حکم لگ جائے گا. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ تم اس کا دل چیر لیتے کہ اس نے اسلام جو ہے قبول کیا ہے موت کے ڈر سے, تو ہمیں نہیں معلوم نا کہ یہ اسلام قبول کر سکتا تھا, ہو سکتا ہے, اور آج تک اس نے دیکھا نہیں تھا اسلام کیا, اس کو پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہے. ہو سکتا ہے مرنے سے 2 سال پہلے کر لیتا, 1 دن پہلے کر لیتا, اسلام پہ خاتمہ ہو سکتا. تم نے اس کو دوست دانس میں آ کے ابھی مار دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے لیے اپن جبر نہیں کرتے. لیکن جو مسلمان ہو چکا, اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا, میں نے بولا اسلام کی خوشبو ہر جگہ ہوتی ہے, ایک چیز نہیں ہوتی اس میں. اس لیے کئی لوگ اسلام میں ایک پہلو کو پہچانتے ہیں تو دوسرے پہلو کو نہیں جاننے کے باوجود ان کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں باتیں. ایک آدھ بات میں اگر جیسے رہتے نا کہ بڑے نماز کے پکے ہیں لیکن جو ہے پردے کے پکے نہیں ہیں, لیکن وہ تب بھی کیونکہ اس کو اسلام نماز سے اتنا مضبوط پکڑتا ہے کہ وہ نماز کی وجہ سے اسلام میں باقی رہتے ہوں, نہیں چھوڑتے وہ. عرب کے جو لوگ ابھی میں نے اس کے بارے میں اپنی پچھلی نشست میں کہا تھا کہ آپ کو وہاں پہ لوگ دکھیں گے کیسے دنیا دار اور ماڈرن, یہ تو ہی نہیں چھوڑیں گے وہ, ان کو معلوم ہے وہ آخرت کو برباد کرے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے, تھوڑی آوارہ گردی ٹھیک ہے, لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی خوشبو کئی پہلوؤں سے نظر آتی ہے آدمی. وہ نے کہا نا دنیا کے نشے بھی رہتے ہیں, تھوڑے بہت ہی آتے ہیں, کوئی مرتد ہو کے چھوڑ کے نہیں جائے گا پورا. تو اس لیے اسلام میں اگر کوئی مرتد ہو رہا ہے تو اس کے لیے تو جان کا خوف ہونا شرط ہے, ضروری. اس لیے اس کو اپن یہ جبر اس درجے میں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوگی کس کے اوپر؟ اسلام قبول ہونے کے اوپر جبر کی بات. اسی طریقے سے جیسے سورہ توبہ نافذ ہوئی تو وہ سورہ توبہ میں نافذ ہو گئی, کائے کے لیے؟ اس علاقے میں اب کوئی نہیں رہے گا. دوسری وہ مشرک وہ کافر جو اسلامی حکومت کے اندر باغی تھے. کیسے تھے؟ بد عہد تھے, عہد توڑنے والے تھے, اسلام کے خلاف, مطلب وہی دیش کا مقدمہ بن رہا تھا. ہمارے دوسرے ملکوں میں تو ان کو قتل کی حد ہو جاتی. اسلام میں ان کو گنجائش دی کائے کی کہ وہ لوگ توبہ کر لیں, لیکن اب توبہ پوری کریں گے. وہ خالی یہ نہیں کریں گے کہ ہاں بھائی پہلے تو ہم جو ہے مسلمانوں کے دشمنوں سے مل گئے تھے, ہم نے بغاوت کر دی تھی, اب ہم ایسا کرتے ہیں, اب ہم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں, ہم نے معاہدہ توڑ دیا تھا. نہیں, میں نے بتایا نا کہ اس میں اب ان کو پورا اسلام قبول کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, ثبوت دیں اسلام کا پورا کمپلیٹ. پھر بھلے ہی وہ ڈر سے خوف سے کسی وجہ سے آ گئے ہوں گے, لیکن اب ان کو پورا اسلام میں آنا پڑے گا. عام کافر کو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, عام کافر کو نہیں پڑے گا, یہ ان خاص لوگوں کے لیے. اور یہ اپلائی بھی جب ہی ہوئی تھی اس طریقے کی, باقی کبھی نہیں ہوئی ہے. یہ سورۃ توبہ کی یہ شرط
لیکن ہاں قرآن میں لکھی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کبھی کوئی نے لاگو کی ہو، مجھے نہیں پتہ. ایسے مسلمان بادشاہوں پہ جھوٹے الزامات تو لگائے گئے کہ انہوں نے اس طریقے سے ہندوؤں کا قتل کر دیا تھا اورنگزیب نے، یا کیا کہتے ہیں، میں ان کی زبان میں بول رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہے نا، کیونکہ مجھے اس کے دوسرے بھی رپورٹس میرے پاس ہیں. تو ٹیپو سلطان نے، ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے کی ہم کہانیاں سنتے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ خاص لوگوں کا جنہوں نے اس طریقے کی بغاوتیں کری ہوں یا اس طریقے کی کارروائیاں کری ہوں. جیسے ابھی آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک علاقے کے لوگ جو ہیں پورے لوگ جو ہیں ایک اس کو پورے مطلب دنیا کی ساری طاقتیں جو ہیں زیر ہو چکی ہیں، لیکن وہ جو ہیں اس کے اندر اپنا ریزسٹنس دے رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس طریقے کا معاملہ کہیں پہ ایسا پیش آ گیا ہو، ممکن ہے، مطلب اور ان آیتوں کے ذیل میں کر لیا ہو سورۃ توبہ کی. لیکن یہ عام کافر کے لیے نہیں ہے، یہ پھر بول رہا ہوں کہ ہر کافر کو جبریہ اسلام قبول کرنے پہ آمادہ نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں کسی انسان کو اسلام کے بینیفٹ دکھیں، اس وجہ سے وہ اسلام میں آئے، اس کو لگے کہ یار یہ دیکھو اگر مجھے یہاں رہنا ہے یا مجھے اسلامک نظم کے اندر کسی عہدے پہ پہنچنا ہے تو مجھے اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، اس لیے وہ اسلام قبول کر لے تو کر لے، بعد میں اس کو اسلام کی خوبیاں خوبصورتیاں نظر آئیں گی، اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو جائے گا. وہ آیا لالچ میں تھا، لیکن وہ دوزخ سے بچ گیا، اس کے بچے، اس کی نسلیں جو ہیں آگ سے بچ گئیں، سب معاملے بہتر ہو گئے. تو یہ سارا مسئلہ ہے، یہ لا اکراہ فی الدین کے اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کا پہلو. اب دوسری بات کہ دین کے اندر ساری جو باتیں وہ سب میں تم یہ نماز میں جوتے ہی ماریں گے، پہلے سمجھائیں گے تو ماریں گے. کیا سمجھ میں آ رہی بات؟ چور کے ہاتھ بھی کٹیں گے، شرابی کو درے بھی پڑیں گے، زنا میں رجم بھی ہوگا، قاعدے قانون سب لاگو ہوں گے. یہاں پہ یہ نہیں بولیں گے دین میں جبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو پردہ نہیں کوئی کیا کہا، خدا سے تو بندوں سے. ابے تو خدا سے پردہ کرے گا کیسے؟ 3 پردوں کے پیچھے تیری ماں کے پیٹ میں جو دیکھتا ہے اور نگاہ جو ہے نا صورت گری کرتا ہے، اس سے پردہ کرے گا کیسے؟ سوال ہو بیتو کا جواب شعری بیتو کا ہے، پردہ بندوں سے ہی تو کرنا پڑے گا. بندے دیکھتے ہیں، جہاں آدمی دکھی، عورت دکھی، جہاں دکھی بے غیرتی دکھی، بیائی دکھی، خصلت دکھائی انسان نے اپنی اصلیت پہ آیا، انسٹنکٹ پہ آ گیا. کیوں؟ تو جبر وہاں پہ کریں گے نہیں صاحب، پردہ کرنا پڑے گا. یہ تھوڑی رہے گا کہ آپ کا دل تو کچھ بھی نہیں جائے گا، دل تو 4 وقت 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بھی نہیں جائے گا، نماز پڑھنے پہ بھی بولیں گے نہیں. تو اس لیے یہ باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ دوسری بات ہو. تیسری بات کہ دین میں جبر ایبسولوٹلی نہیں ہے. وہ کس کے لیے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں جناتوں کو چھوڑا ہے، باوجود اس کے کہ وہ چاہتا تو انسان کوئی چوں نہیں کر سکتا تھا. جو میں نے آیت پڑھی تھی کیا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان جب پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ صرف رب کا حکم سن لے گا، اور اس کے رب کا اس پہ یہی حق ہے کہ مٹ جاؤ، ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ اللہ کے حکم کے لیے. یہ ہوتا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین دراز ہو جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر نکال کے پھینک دے گی جو کچھ اس میں ہے، اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اس کے رب کا حکم سنے گی، اور اس کے رب کا اس پر یہی حق تھا. تو ایسا ہے. تو مخلوقات تو ایسی ہیں صاحب، تو وہ کسی مخلوق کے چوں کی اجازت نہیں ہے. دین کے اندر جبر نہیں ہے. انسانوں جناتوں کو اللہ نے ان کو اختیار دے کے کہا کہ ہاں پیدا تو تمہیں بھی ہم نے بندگی کے لیے کیا ہے، لیکن بہرحال اختیار. تو یہ سارا مسئلہ ہے. ورنہ انہوں نے تو عطینا تعین کر دیا تھا، کیا ہم تو خوشی خوشی آ رہے ہیں، ہم تو اس میں آپشن رکھ ہی نہیں رہے. یہ بات ہو گئی. آخری بات اس میں کہ اب اگر انسان نے، اب میں اس کے بعد اگلی نشست میں کروں گا، ٹھیک ہے، بات ختم کروں، کیونکہ ہمارے بھائی خانے ان لوگوں نے مشورہ دیا تھا، جو ہمارے آن لائن کے لوگ بھی تھے، کہ 1 گھنٹے کا کریے، 1 گھنٹے میں وائنڈ اپ کر دیے. تو میرے خیال سے یہ 54 منٹ کا اپن ابھی کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، نہیں تو پھر یہ لمبی ہو جاتی ہے اور پھر وہ دقت ہو جاتی. تو اللہ پاک سب کو توفیق دے. انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آئیے گا اور پوری بات سنیے. آدھی سنیں گے، ایک بات سمجھ میں آئے گی. کبھی کہیں گے کہ دین میں جبر نہیں ہے، کہہ رہے تھے، کبھی کہیں گے دین میں جبر ہے، کہیں پہ کچھ کہیں گے. جیسے حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، یقول یشہدوا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی الفاظ، او کما قال رسول اللہ، کہ یہاں تک کہ گواہی دے دیں لا الہ الا اللہ. مجھے حکم ہوا کہ جنگ کرتا رہوں. تو اب کیا مطلب ہوا کہ مجھے وہاں پہ آگے آیت آتی ہے، پیچھے آئی تھی کیا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ دین جو ہے اطاعت اللہ کے لیے ہو جائے.
کیا سب نظم تو یہی چلے گا، سود خوری تو نہیں چلے گی، زنا خوری تو نہیں چلے گی، شراب نوشی نہیں چلے گی. ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنی عبادت پوجا پاٹ جیسے کرنا چاہیں کر سکتے. تو ایک اطاعت اسلام کے لیے فتنہ نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہو کہ کوئی طاقتور لوگ ایسے بیٹھے رہے اونچے عہدے پر کہ اس کی وجہ سے مسلمان کو جو ہے اسلام قبول کرنے پہ کسی کو لنچ کر دیا جائے، پیٹ پیٹ کے مار دیا جائے، یا اس کو خوف دلایا جائے کہ اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ لوگ کیسے قبول کر رہے ہیں؟ اس کو جو ہے الگ الگ طریقے سے زور دے کے اس کو دھمکیاں دھونس دی جائیں کہ تو اسلام قبول کرے گا تو ہمارے دھرم کا وہ جو ہے اس کی بے عزتی کرے گا. اس طریقے سے اس کو باقاعدہ اتھارٹیز دھمکیاں دیتی ہیں. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. جب تک کہ ایسا رہے گا تو اسلام کا حکم ہے کہ تم لڑو. کیا سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہ لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے تو نہیں جبر کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان رہنے دینے کے لیے، مسلمان ہونے کی آسانی ہو جانے کے لیے، تاکہ کفر پہ کوئی لوگ کسی مطلب آپ تو کسی گردن پہ تلوار اڑا کے ہی نہیں کہو گے اسلام قبول کر، لیکن کوئی کسی مسلمان ہونے والے کی گردن پہ تلوار اڑا کے یہ نہیں کہہ سکے کہ اے مسلمان ہوا تو تیری ہم یہ کر دیں گے. یہ کرنے کی ہمت کسی کی نہ ہو. یہ سب اس حدیث کا اور یہ جو آیت ہے یہ حتی یکون الدین للہ، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ کلہ للہ، اس کے یہ معنی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں پیچھے بتا چکا ہوں، لیکن یہ سمری اس ذیل میں آنا ضروری ہے کہ دین میں جبر نہیں کا مطلب کیا ہے. یا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کرتا رہوں لوگوں کو یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، اس کا کہیں مطلب یہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس طریقے سے جنگ نہیں کری کہ کلمہ پڑھ لے نہیں تو مار ڈالوں گا. یہ نہیں مطلب، یہ مطلب کہ ایسا نہیں ہو کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں اور کہنے نہ دیے جا رہا ہوں. جو کیا جاتا ہے نا، صبح سے لے کے شام تک مارے جاتے تھے پیٹے جاتے تھے کہ تو میں تھک گیا ہوں شام کو پھر ماروں گا، یہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس سینس میں باتیں ہیں، اس لیے اس کو اپن حدیثوں کے حوالے سے بھی بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اللہ اور میرے کو سمجھ دے، گویا ہی دے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، دے تجھ کو فہم اور مجھ کو زبان ہو. اللہ اچھے سمجھ دے مجھے بات کرنے کے اندر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں اب کوئی نہیں، اب یہاں پہ یہ جبر نہیں ہے نا. کون سی بات ہوئی؟ اب اس کو اس طریقے سے آیت میں پڑھیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بڑا رب ہے، ہر چیز پہ اس کی جو ہے ہر لمحے ہر گھڑی حکومت چلتی ہے، لیکن اس نے انسان و جنات کو چھوڑا ہے. اب جو اس نے اپنی طرف سے اسلام قبول کیا ہے، یہ بات ہے کیونکہ اس کی ریلیونس تو ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ جو شروعات میں جو جبر کیا تھا اور یہ آیت نازل تو اسی وجہ سے ہوئی تھی. ان کا شان نزول تو یہی ہے کہ لوگوں نے کہا تھا اسلام قبول کر رہا ہو، کیوں کر رہا ہو. تو اس پہ کہا گیا کہ اب کسی نے ایمان قبول کیا تو اپنی مرضی سے قبول کیا، تو اب اس نے ایسا حلقہ پکڑا ہے، ایسا مضبوط کندا پکڑا ہے جو بالکل ٹوٹے گا نہیں. اور یہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ تو ایک فگریٹیو چیز ہے. یہ تو فزیکل ایک اینٹیٹی کی بات ہو رہی ہے. کیا ایک حلقہ پکڑ لیا، ایک چیز پکڑ لی، تو یہ وہ والی بات ہے. کیا کلمہ طیبہ ایسا درخت ہے کہ پھل آتا ہے، ہر موقع پہ پھل دیتا ہے. کسی موقع پر جن نے توکل کیا اللہ رب العزت نے ان کی لاج رکھی، ہمیشہ رکھتا ہے، آج بھی رکھا ہے. وہی تو بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کمزور ترین لوگ جو ہیں اللہ کے توکل پہ صرف کلمے کی بنیاد پہ لڑیں گے لوگ دنیا کی طاقتور ترین فوج سے. اور یہ جب حدیثوں میں آپ سنتے تھے نا، کیا سنتے تھے کہ وہ کلمے کی بنیاد پہ فوج ہرا دے گی، یہی پڑھتے تھے. صرف کلمے کی بنیاد پر، یہ کلمے کی بنیاد پر کیا خاص ہے؟ کچھ خاص نہیں. صرف ہم لا الہ الا اللہ پہ اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اللہ کی طاقت کا بھروسہ ہے. یورپ کی ٹیکنالوجی کا بھروسہ نہیں ہے ہمیں، اس کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کی عظمت کے لیے ہم جب تک مقابلہ کریں گے، جب تک مستطاعتم جنی ہمیں استطاعت ہے. یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، واعد لهم مستطاعتم من قوہ، ان کے پاس استطاعت تھی. 70 سال پرانی رائفل ہے تو ان سے لڑ لی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہانے، ہم استطاعت کا بھی استعمال نہیں کرتے. ایک طرف یہ کرتے ہیں، دوسری طرف یہ کرتے ہیں کہ امام مہدی آ جائیں گے، تیسری طرف یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا یقین نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا بہت بڑا یقین ہے، اسی لیے ہم بولتے ہیں استطاعت نہیں ہے. استطاعت وہ ہوتی ہے جو آپ کی ہوتی ہے. استطاعت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے میرے پاس، اسی تو استطاعت کہتے ہیں. استطاعت یعنی سکت. تو جو آپ کے پاس استطاعت ہو اس کو استعمال کریے اللہ کے دین کے لیے. پھر بولیے کہ استطاعت نہیں ہے. جو استطاعت ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. آپ کے یہاں تو صاحب بہن کو چھیڑ دیجیے، تلوار لے کے نکل آ جائے گا باہر، کچھ ڈرے گا نہیں. وہ نہ وہ کوٹ کرتے سے ڈرے گا، نہ گھر کی بے عزتی سے ڈرے گا، نہ جو وہ شہرت ملی ہوئی ہے اس کو کہ سب سے زیادہ گنڈا، سب سے زیادہ جو ہے 4 شیٹر ہسٹری شیٹر مسلمان ہوتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ڈرے گا وہ. لیکن دین کے تقاضے کے لیے آئے گا تو اس کو سمجھ لو استطاعت نہیں ہے.
اپنی استطاعت لگا کے کام کر. دکھا دیا لوگوں نے کہ اللہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے, کلمے کا یقین ہو, تو پتھر لے کے لوگوں نے ہیلی کاپٹر گرایا یار, کیا لگو پتھر مارنا چالو کرو مستقل. ہاں پتھر لے کے کھڑو. وہ بہت عجیب غریب منظر تھا, وہ فلسطین کے بچے کا, یاد ہوگا آپ کو, ایک ٹینک کے سامنے کھڑا ہوگا دوڑ رہا, بہت مشہور ہے. تو خیر بہرحال یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا حلقہ ٹوٹے گا نہیں اور آپ کو وہاں سے نامراد نہیں ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ بہرحال ایسے مضبوط پکڑنے کی توفیق دے. واللہ سمیع علیم, اللہ سنتا ہے, جانتا ہے. میں آگے بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں پڑھوں گا نہیں, کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا اللہ, کیونکہ وہ آگے کی آیت ہوئی کہ اللہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالتا ہے. اللہ ہم سب کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے. اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام پہ ایمان پہ زندہ رکھ, اسلام پہ ایمان پہ ہمیں خاتمہ فرما. اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں جو بھی ایمان والے اسلام کی ایمان کے تقاضوں کے لیے کوشاں ہوں, اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے. شریعت اسلامیہ کے قیام کے اندر اللہ تعالیٰ جو بھی کمیاں خامیاں اللہ تعالیٰ واقع ہو جائیں انسانی کمزوریوں کے چلتے, اللہ ان کو اپنے فضل سے دور کر دے. تمام جہانوں کے لیے اسلامی شریعت کے قیام کو رحمت بنا دیں, میرے لیے رحمت بنا دیں. ہمیں ہمارے عزیز اقربا گھر والوں کو سبھی لوگوں کو اسلامی کی شریعت کی تابع داری اللہ تعالیٰ میسر کرے اور اس کے لیے ہم لوگوں کو قبول فرمائے. ایمان والوں میں نیک و عادل اور صالح امین امیر عمرہ اٹھائے اور ایمان والوں کو ان کا مطیع و فرمانبردار بنائے. اپنا اللہ رب العالمین کا, اس کے رسول کا اور اولو الامر منہم ان کا مطیع و فرمانبردار بنائے اللہ پاک. اور اللہ رب العزت ابھی جو لوگ بھی اقتدار میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو علم, حکمت, دانش, بینائی, بصیرت, بصرہ عطا فرما اللہ پاک. اور قدم قدم پہ لمحے لمحے گھڑی گھڑی ہر وقت اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور ہم جس قدر بھی اسلام پہ ایمان پہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت دے اور مزید کی توفیق دے, دین میں اسلام میں ترقی کی توفیق دے. ہمارے عزیز اقربا میں اللہ پاک, میری خالہ کا بھی انتقال ہو گیا, دو ایمان والوں کا انتقال ہوا جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, لا الہ الا اللہ کہنے والے, ایمان کی حالت میں, اسلام کی حالت میں. اللہ رب العزت ان سب کی اللہ مغفرت کر دے, درجے بلند کر دے. ان کی تمام اگلے مراحل قبر حشب الاسرات کے حساب کتاب کے عافیت مخرجہ کے ساتھ طے فرما. تمام ایمان والے جو مسلمان بیمار ہیں اور جو دوسری مشکلوں میں گرفتار ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات سے نجات دے. دنیا بھر میں جو مسلمان مظالم کا شکار ہیں, فلسطین کے اندر اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ یہ کفار کے جو تسلط سے آزاد کرا دے اللہ پاک. اور جہاں جہاں مسلمان مظالم کے شکار ہیں, خواہ دنیا کسی کونے میں, ان کے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں ہدایت دے دے. باقی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والوں کو ان کے ظلم سے نجات دے دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.